اس لیے فرمایا جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو اب اس کی علامت کیا ہے؟ جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ پھر اس کے غموں کو بڑھا دیتا ہے، حتیٰ لا یجد عشاء ولا غداء، حتیٰ لا یجد عشاء ولا غداء، اتنے غموں میں مبتلا رکھتا ہے کہ کبھی کبھی ایسی بھی نوبت آ جاتی ہے کہ کبھی رات کا کھانا نہیں ملتا، کبھی رات کا ملتا ہے تو دن کا نہیں ملتا۔ اور ہمارا معیار کیا ہے؟ اگر مال و دولت کی اور آسائش اور راحت دنیا کی بڑی کثرت ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ارے جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اگر اس دنیا کی قدر و منزلت، اگر اس دنیا کی حیثیت میرے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں اپنے دشمنوں کو نہ دیتا یہ دنیا۔ اور جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جس سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے، اس کے اوپر دنیا کو بڑا وسیع کر دیتا ہے، دنیا کی فرحتیں بے حساب اس کے لیے کر دیتا ہے تاکہ وہ ان میں اور مشغول ہو جائے، اور مشغول ہو جائے، اور رب سے اور دور ہو جائے۔ ہائے اس طرح حضرت فضیل ابن ایاز نے فرمایا وقال طوبی لمن استوحش بالخلق وانس بالحق، مبارک ہو اس شخص کو جسے مخلوق سے وحشت مل گئی اور اپنے مولا سے اس کے دل میں انس آ گیا۔ تو اللہ کی محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر اس کی محبت دل میں گھر کر جائے تو بندے کو مخلوق کے ساتھ اتنی رغبت، خلق اور دنیا کے ساتھ رغبت نہیں رہتی۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اور میں اپنی پوری زندگی کے مطالعے کا، پوری زندگی کے تجربے کا، جو زندگی میں پڑھا، جو بیتا، جو سمجھا، جو برتا، اس کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ عقیدہ کیا؟ عقیدہ اور معرفت حق صرف اور صرف اور صرف وہی ہے جو اولیاء و صوفیاء سے ملی، بس۔ باقی ہر طرف یا افراط ہے یا تفریط ہے، باقی ہر طرف یا افراط ہے یا تفریط ہے۔ جو کچھ اللہ والوں نے بتایا وہ دیکھیے، جو داتا گنج بخش کہلاتے ہیں حضرت علی حجویری، وہ حضرت خواجہ اجمیر، وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، وہ حضرت مجدد الف ثانی، وہ حضرت شاہ نقشبند، وہ شیخ سہرورد شہاب الدین سہروردی، وہ سرکار غوث العظم شہنشاہ بغداد، وہ جنید بغدادی، وہ سری سقطی، وہ فضیل ابن ایاز، وہ ذوالنون مصری، وہ معروف کرخی، وہ جو اہل اللہ، وہ با یزید بستامی، وہ حضرت ابو الحسن خرقانی، یہ جو اہل اللہ ہو گزرے اور ہوں گے، عقیدہ وہی حق ہے، معرفت انہی کے پاس ہے، اور جو بات انہوں نے کہی وہ حق ہے، اور اس کے سوا جو اس راہ سے ہٹے، راہ صوفیاء سے، اہل اللہ کی راہ سے، اولیاء کی راہ سے، یا تفرید کی وادیوں میں بھٹک گئے یا افراط کی وادیوں میں بھٹک گئے، یا زیادتی کر بیٹھے یا کمی کر بیٹھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا تھا من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق،
ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق ومن جمع بینہما فقد تحقق، جو فقیہ ہو گیا اور صوفی نہ ہوا، یعنی جس نے تفقہ علم شریعت، ظاہری علم شریعت کو حاصل کیا اور علم باطن اور تصوف کو چھوڑ دیا، فاسق و فاجر ہو گیا، بھٹک گیا، اور جس نے تصوف کا علم، باطن کا علم پایا اور علوم شریعت نہ پائے، احکام شریعت کے علم کو چھوڑ دیا، وہ ملحد و زندیق ہو گیا، گمراہ ہو گیا، اور حق صرف اسی کو ملا جس نے دونوں کو جمع کیا، اور دونوں کو جمع کرنے والے اولیاء تھے۔ جو حضرت فضیل ابن ایاز نے کہا کہ جس شخص نے اللہ کو پہچانا اور اللہ کی معرفت کی راہ پر چلا صرف طریق محبت سے، بڑا خاص نکتہ ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ جو ہم اہل سنت ہیں اور عاشقان رسول کے دعوے دار ہیں کہلاتے ہیں، صرف خاص طور پہ آپ کے لیے، پھر اگلا حصہ اوروں کے لیے بھی ہے جو عشق کا دعویٰ نہیں کرتے۔ فرمایا کہ جو صرف طریق محبت سے اللہ کی معرفت تک جانا چاہے بغیر خوف، اور اللہ کے خوف کے طریق کو چھوڑ دے، خوف الہی کے طریق کو چھوڑ دے، خوف کے طریق کو چھوڑ دے کہ صرف طریق محبت چاہیے، فرمایا ہلاکا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میری بات اب سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے ہاں خوف الہی کا کوئی سبق نہیں ہوتا، خوف الہی کا کوئی سبق نہیں ہوتا، یا محبت کا فقط سبق ہوتا ہے یا رجا کا سبق ہوتا ہے، امید کا۔ ایمان بین الرجاء والخوف ہے، یہ اعتدال ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ جو صرف طریق خوف سے جانا چاہے اور طریق محبت چھوڑ دے، اب یہ اور لوگ بھی ہیں جو صرف خوف کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات نہیں کرتے، تو فرمایا جو طریق محبت چھوڑ دے اور طریق خوف سے فقط جانا چاہے، فرمایا وہ وحشت کی گھاٹی میں گرا کر کاٹ دیا گیا، وادی وحشت میں گرا کے کاٹ دیا گیا، تو پھر بچا کون؟ فرمایا وَمَنْ عَرَفَهُ مِنْ طَرِيقِهِمَا مَعًا، جو خوف اور محبت کو اکٹھا رکھ کے اس کی معرفت کی طرف جانا چاہے، اکٹھا رکھ کے جانا چاہے، أَحَبَّهُ، اللہ اس کو محبوب بنا لے گا، وَقَرَّبَهُ، اللہ اس کو قریب کر لے گا، وَمَكَّنَهُ، اللہ اس کو ایک مقام پر متمکن کر دے گا، وَعَلَّمَهُ، اور اللہ اس کو پھر علم اور ہدایت اور نور اور معرفت عطا کر دے گا۔